إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وقال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين وصل على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں انسان دو ہی حالتوں میں رہتا ہے، یا تو وہ خوش ہوتا ہے یا وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اس کے سوا تیسرا کوئی حال نہیں ہے، یا تو وہ خوش ہے یا وہ پریشان ہے، اور یہ دونوں حالتیں اللہ اپنے بندے پہ بھیجتا ہے، خود نہیں آتی۔ نہ دکھ اللہ کی مرضی کے بغیر آتا ہے، نہ ہی خوشی اللہ کی مرضی کے بغیر آتی ہے۔ خوشیاں بھی اللہ سے پوچھ کے آتی ہیں، دکھ اور غم پریشانیاں بھی اللہ سے پوچھ کے آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمومی طور پر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اکثر پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اکثر پریشانیوں میں، حالات میں، تکلیفوں میں، تنگیوں میں رکھتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ دو طریقے سے ہوتی ہیں، دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی تو اللہ بھیجتا ہے محبت کی وجہ سے، اور ایک پریشانی اللہ بھیجتا ہے سزا کے طور پر۔ آپ دیکھیں، ایک تو ہم اپنے طوطے کو پنجرے میں رکھتے ہیں، طوطا بھی پنجرے میں رکھتے ہیں، اور ایک چوہے کو بھی پنجرے میں رکھتے ہیں، لیکن دونوں کو پنجرے میں رکھنے کی وجہ الگ ہے۔ طوطے کو پنجرے میں رکھا ہے کہ اسے پیار ہے، کہیں بلی نہ کھا جائے اسے، کہیں کوئی اور نہ اسے اٹھا کے لے جائے، اور چوہے کو اس لیے رکھا ہے کہ کہیں بلی نہ کھا جائے، نہیں، اس لیے رکھا ہے کہ اسے کس کے رکھو، نکلے گا تو پریشان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر بھی پریشانیاں بھیجتا ہے اور اوروں پر بھی بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ سے
پریشانیاں پوچھتی ہیں اے اللہ آج کہاں کی تشکیل ہے ہماری، آج کہاں جانا ہے؟ جیسے یہ تبلیغ والوں کی جماعتیں بنتی ہیں نا، پھر یہ پیش ہوتے ہیں بزرگوں کے سامنے، پھر بزرگ ان کو تشکیل کرتے ہیں کہ جی آپ فلاں شہر چلے جائیں، آپ فلاں شہر چلے جائیں، آپ فلاں شہر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ پریشانیاں، بیماریاں، تنگیاں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ سے پوچھتی ہیں اللہ کہاں جانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الی اولیائی، جاؤ میرے ولیوں کے پاس، ان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ میرے ولیوں کے پاس۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نبیوں پہ ڈالتا ہے، پھر جو جتنا نبی کے مشابہ ہوتا ہے اس پر اتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ جو ایک نمبر نبیوں کے بالکل نبیوں سے ملتا جلتا ہے، نبیوں والی زندگی گزارتا ہے، نبیوں والی کیفیات کا حامل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ دوسرے نمبر پر بھیجتا ہے۔ جو جتنا نبیوں کے طریقے سے ہٹتا جائے گا اس پر اتنی کم آزمائشیں آتی ہیں۔ اور ایک پریشانی اللہ اپنے نافرمانوں پہ بھیجتا ہے، اور نافرمانوں پر بھی جو بھیجتا ہے وہ بھی اصل میں ان سے ایک قسم کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں ضرور بضرور تمہیں تکلیفوں میں ڈالوں گا تاکہ چھوٹی تکلیفوں کو تم پر بھیج کر تمہیں بڑی تکلیفوں سے بچاؤں، اور یہ پریشانیاں اس لیے بھیجوں گا تاکہ تم میری طرف رجوع کرو۔ تو انسان یا تو دکھوں میں ہے یا خوشیوں میں ہے، یا خوشحال ہے یا بدحال ہے، یا اس پر تنگیاں ہیں یا اس پہ تونگری ہے، یا اس پہ خوشی ہے یا اس پر غم ہے، یا اس کو صحت ہے یا اس کو بیماری ہے، بس انہی دو حالات میں رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی سردی کبھی گرمی، اسی طرح سے ہماری زندگی گزرتی ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، ابھی رات چل رہی ہے پھر دن آ جائے گا، پھر رات آ جائے گی، پھر دن آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے آج ان کے گھر میں پریشانی ہے، کل ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، ان کے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، پھر اگلے دن ان کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، پریشانی اگلے گھر میں چلی جاتی ہے۔ یوں تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں، انسانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں، کبھی کسی کا کوئی حال ہے، کبھی کسی کا کوئی حال ہے، کبھی کسی کی کیا کیفیت ہے، کبھی کسی کی کیا کیفیت ہے، یہ دونوں حال انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دکھ آ جائے تو کیا کرنا ہے، یہ بھی بتایا کہ خوشی آئے تو کیا کرنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے عجباً لامر المؤمن، عجیب بات ہے، مسلمان کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں عجیب بات ہے، مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیرا لہ، اگر اس پہ خوشی آ جائے، اللہ پاک کی طرف سے اچھا حال آ جائے، خوشی آ جائے، اگر شکر کرے نا تو بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے، پریشانی اور مصیبت آ جائے، صبر کر لے تو بھی بہتر ہے۔ یعنی مومن کا گھاٹا ہے ہی نہیں، مومن کا خسارہ ہے ہی نہیں، مومن کا نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے۔
کبھی دکھ آئے صبر کر کے جنت بنائے، کبھی خوشی آئے تو شکر کر کے جنت بنائے۔ آج میرا اور آپ کا جو دن گزرا ہے، اب ہم میں سے کسی کا دن ٹینشن میں گزرا ہوگا، کسی کا دن بالکل ریلیکس گزرا ہوگا۔ جس کا ٹینشن میں گزرا ہے، اگر اس نے صبر کیا ہوگا تو آج کا دن اس کے لیے جنت بننے کا باعث بن گیا۔ اور جس کو اللہ نے کوئی خوشی دی تھی، آج گھر میں لڑکا ہو گیا، گھر میں بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، بچے کو روزگار مل گیا، یا کوئی بھی خوشی حاصل ہوئی، کسی بچھڑے ہوئے پیارے سے ملاقات ہوئی، بیمار تھا ٹھیک ہو گیا، ویسے دکان پہ کاروبار چل نہیں رہا تھا، آج ماشاءاللہ کافی سارے گاہک آ گئے تھے، کوئی بھی خوشی پیش آئی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کے لیے آج کا دن جنت بن گیا، آج کا دن جنت کے بننے کا باعث بن گیا۔ اب یہ جو صبر ہے، پریشانی میں صبر، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں جس پہ انسان صبر کرتا ہے، تو پریشانیاں چند طریقوں کی آتی ہیں۔ ایک تو پریشانی آتی ہے سیدھی اللہ کی طرف سے، بخار ہو گیا، سیدھی اللہ کی طرف سے، کسی کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، سیدھی اللہ کی طرف سے۔ بارش ہو گئی اور فصل تباہ ہو گئی، یہ سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ بیماری آ گئی، سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ پھسل کے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جو انسانوں کے واسطے سے آتی ہے، آتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں بیچ میں کوئی واسطہ ہے۔ تو یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، چاہے براہ راست اللہ کی طرف سے آتی ہیں، چاہے انسانوں کی طرف سے آتی ہیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے، جو براہ راست اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے تو انسان اس پہ تو کسی نہ کسی درجے میں صبر کر لیتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں صبر کر لیتا ہے۔ ویسے تو اس پہ بھی واویلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صبر نہیں ہو پاتا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جو پریشانی اللہ کی طرف سے آئے لیکن کسی انسان کے واسطے سے آئے تو پھر اس پہ انسان سے صبر نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب بیٹا نافرمان ہو گیا، مان نہیں رہا، ناک میں اس نے دم کر دیا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے کہ بس جو اس کے ہاتھ میں آئے اس کو پانی کی طرح سے بہا دیتا ہے۔ ماں کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کام الٹا، ہر کام الٹا، ہر کام الٹا، یعنی ایسا کر دیا ہے کہ باپ تمنا کرتا ہے کہ کاش کہ یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب یہ پریشانی ہے اولاد کے توسط سے آ رہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رہی ہے، اللہ کی طرف سے رہی ہے، واسطہ اس میں انسان بن گیا۔ یا بیوی کی طرف سے آ گئی، بیوی کی طرف سے پریشانی آ گئی، اللہ نے بیوی ایسی دی ہے جس کا کام ہی ہے سونا، اس کا کام ہی ہے کھانا، اس کا کام ہی ہے گھومنا، سارا دن اس نے گھومنا ہے، اس نے کھانا ہے، اس نے سونا ہے، نہ وہ گھر کی صفائی کے لیے تیار ہے، نہ وہ کھانا پکانے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے بیمار خاوند کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، کسی کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے بس چھوڑو، میں گھوموں پھروں، بس میرا تو یہی کام ہے۔ اب یہ پریشانی ایک خاوند پہ آئی ہے، لیکن آئی اللہ کی طرف سے ہے، واسطہ اس میں بیوی بن گئی ہے، یا کسی بیوی پر آزمائش آ گئی خاوند کے ذریعے، خاوند ہے چرسی، خاوند ہے نشئی، نہ کماتا ہے نہ کچھ لاتا ہے، بس آ کے کھانے کے وقت میں بیٹھ جاتا ہے، اور تھوڑی سی بھی بات ہو جائے تو لاٹھی اٹھا کے بیوی کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، بچوں کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، کماتا بھی نہیں ہے، لاتا بھی نہیں ہے،
آرڈر ایسے چلاتا ہے جیسے سارا گھر اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور پھر بیوی کے زیور بیچ کر بھی جا کے جوئے کھیلتا ہے۔ اب یہ ایک پریشانی ہے جو اس عورت پہ آئی اللہ کی طرف سے، لیکن واسطہ اس میں انسان ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پہ جب پریشانی کسی واسطے سے آتی ہے تو پھر انسان کا دل اس کے بارے میں خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے اس سے نجات پاؤں، کس طریقے سے اس سے انتقام لوں، اور لوگوں کو سنا کے اس کا کوئی علاج کرواؤں۔ یہ دو قسم کی پریشانیاں انسان پہ آتی ہیں، لیکن ان دونوں پریشانیوں پر انسان کو حکم یہ ہے کہ صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر کرو، پیتے رہو، سہتے رہو، برداشت کرتے رہو، بولو نہیں، چیخو چلاؤ نہیں، صرف برداشت کرو، کرتے رہو، یہ مت کہو کہ آخر کب تک برداشت کروں۔ بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں نا بھائی صبر کر لو، کہتے ہیں آخر کب تک؟ بھائی کب تک؟ موت تک ہی کرنا ہے، اور جنت میں تو نہیں کرنا، موت تک ہی کرنا ہے۔ صبر کب تک کرنا ہے؟ جو پریشانیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں وہ بہت پوچھتے ہیں آخر کب تک صبر کریں، تو ان سے درخواست ہے دوستو موت تک کرو۔ موت دور نہیں ہے، موت بہت قریب ہے، موت بہت قریب ہے۔ کل ما ہوا آت قریب، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہر وہ چیز جس نے آنا ہے وہ دور نہیں ہے، وہ قریب ہے۔ موت دور نہیں ہے، موت بہت قریب ہے۔ بہت سے لوگ صبح کو ہوتے ہیں شام کو نہیں ہوتے، شام کو ہوتے ہیں صبح کو نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ایک دن میں ہوتے ہیں اگلے دن میں نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ ایک محفل میں ملتے ہیں، دوسری محفل سے پہلے ہی وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پریشانی آئے صبر، مصیبت آئے صبر، اللہ کی طرف سے آئے تو بھی صبر، مخلوق کے واسطے سے آئے تو بھی صبر۔ اس پہ واویلا نہ کرنا، اس پہ نہ چیخنا نہ چلانا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اے اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، کمزور آدمی ہوں، ایمان بھی میرا بڑا تھوڑا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ جب آدمی زبان کو تالا لگا کر سارے غم اور دکھ دل پہ جھیل کر اور سہ کر اللہ پاک سے مانگتا رہتا ہے، خدائے پاک کی قسم اللہ پاک اس کے لیے ایسی راہیں نکالتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ سے ڈر کر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، بے صبری سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اللہ ان قریب اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اور سورہ الم نشرح میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ اللہ پاک جب پریشانی بھیجتا ہے تو پریشانی اس وقت بھیجتا ہے جب اس سے پہلے بھی آپ نے خوشی دیکھی ہے، اور یہ اس بات کی بشارت ہے کہ اس کے بعد بھی خوشی آنے والی ہے۔ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ، ہمیشہ جو پریشانی آتی ہے وہ 2 اچھائیوں کے، 2 خوشیوں، 2 آسانیوں کے بیچ میں آتی ہے۔ اس کے دائیں بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے بائیں بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے دائیں بھی آسانی ہوتی ہے، اس کے بائیں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اصل میں ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں نا، حالات سے جو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے صرف وہ پریشانی ہوتی ہے، صرف وہ پریشانی۔ جو آسانیاں ہیں اس کا ہم استحضار نہیں کرتے کہ کتنی آسانیاں ہیں میرے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی ایک لطیفہ سنایا تھا، آج پھر سناتا ہوں۔
ایک شخص آیا ایک اللہ والے کے پاس، کہا جی بس دعا کریں، بہت پریشان ہوں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے، میں بھی اس میں، بیوی بھی اس میں، بچے بھی اس میں، اتنی تنگی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بہت پریشانی ہے، مہربانی کر کے آپ دعا کریں اللہ کوئی بڑا سارا گھر دے دے، سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ان کا اچھا، انہوں نے سر جھکا لیا، مراقبے میں چلے گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ مراقبے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ تسبیح جا کر پڑھو، انشاءاللہ تمہیں بنگلہ مل جائے گا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا کہ ایسے کرو، اپنے گھر میں ایک مرغا باندھ لو۔ کیا باندھ لو؟ مرغا اپنے گھر میں رکھ لو۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب اس نے مرغا جا کے گھر میں رکھ لیا۔ اب گھر تو پہلے ہی چھوٹا سا تھا، اب مرغا بھی آ گیا۔ اب کبھی چارپائی پہ چڑھ جائے، کبھی فرش پہ بیٹ نکال دے، اور پھر دن میں 50 دفعہ وہ اذان دے۔ چھوٹا سا گھر، پہلے ہی بچوں کا شور، اب اوپر سے مرغا آ گیا، نہ دیکھے دن نہ دیکھے رات، سارا دن ساری رات اذانوں پہ اذانیں۔ تو یہ بیچارہ ایک ہفتہ گزار کے پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے تو بزرگوں سے کہا تھا کہ میرا گھر تنگ ہے، انہوں نے ایک اور کو بھی میرے گھر میں گھسیڑ دیا، تو میں نے تو کہا کوئی وظیفہ بتائیں گے۔ تو یہ اگلے ہفتے پھر آ گیا، کہا حضرت مہربانی کریں میں بہت پریشان ہوں، آپ مہربانی کریں، آپ میرے لیے کوئی آسانی والا معاملہ کریں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ وہ دوبارہ مراقبے میں چلے گئے، مراقبے سے سر اٹھایا اور کہا بھائی مجھے تو یہی آ رہا ہے اوپر سے کہ آپ اپنے گھر میں نا ایک بکری بھی باندھ لو۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کا حکم ہے، شاید اسی میں میرے لیے خیر ہوگی۔ اب اس نے بکری لی اور جا کے گھر میں باندھ لی۔ اب بکری بھی سارا دن میں کرے، پیشاب بھی وہیں، مینگنیاں بھی وہیں، کون فرش دھوئے، کون مینگنیاں اٹھائے، پیشاب اٹھائے۔ بیوی نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، پہلے ہی چھوٹا سا گھر، کبھی تو مرغے کو لا رہا ہے، اب تو مرغی لے کے آ گیا ہے، تیرا کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ کہا بزرگ بتا رہا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی لا رہا ہوں۔ کہا تیرے بزرگ کی ایسی کی تیسی، یہ کون سا بزرگ ہے جو تجھے وظیفہ نہیں دے رہا، جانوروں پہ جانور گھر میں گھسیڑے جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے 1-2 ہفتے نکالے، پھر وہ آ گیا، کہا حضرت اللہ کے واسطے کوئی وظیفہ بتائیں، گھر میں بڑی تنگی ہے۔ بزرگ نے دوبارہ سر جھکا لیا، مراقبے میں چلے گئے۔ اب یہ بیچارہ پریشان، پتہ نہیں اب کون سا الہام ہونے والا ہے۔ تو بزرگ نے سر اٹھایا اور بڑے خشوع خضوع والی کیفیت سے کہا بھائی مجھے تو یہی آ رہا ہے کہ اپنے گھر میں گدھا باندھ لو۔ اب بزرگ کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے نا، ایسے نہ کوئی عذاب آ جائے۔ اس بیچارے نے کہیں سے گدھا لیا اور جا کے گھر میں باندھ لیا۔ اب گدھا تو ہینگتا بھی ہے، موتتا بھی ہے، گوبر بھی، پیشاب بھی، اور سارا دن وہ سندھی میں کہتے ہیں رام بھاٹ ہے، وہ چیخو پکار، اس کا ہینگنا سارا دن۔ ابھی یہ اور پریشان، کئی دن گزر گئے، جب بھی کہے یہ تو کیا لے کے آیا ہے، بزرگ نے کہا تیرے بزرگ کا دماغ خراب ہے، ہم اپنے لیے پریشان ہیں، تو مرغا لے کے آ گیا، بکری لے کے آ گیا، اب رہی صحیح کسر تو گدھا بھی لے کے آ گیا۔ اب جب زیادہ پریشان ہوا نا وہ 1-2 ہفتے کے بعد، تو وہ آ گیا دوبارہ بزرگ کے پاس، کہا حضرت مہربانی کریں بہت پریشانی ہے، اب کوئی اونٹ نہ ڈال دیں ہمارے گھر میں، کوئی گھوڑا نہ ڈال دیں ہمارے گھر میں، کوئی مہربانی کریں، کوئی آسانی کریں۔ بزرگ دوبارہ مراقبے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا بھائی اوپر سے آ رہا ہے کہ مرغا نکال دو۔ کیا نکال دو؟ مرغا نکال دو۔ مرغا نکال دیا، لیکن بکری تو اب بھی ہے، گدھا بھی ابھی بھی ہے، پریشانی تو ابھی بھی ہے۔ 1.5 مہینہ گزار کے دوبارہ آیا، کہا ہاں بھائی،
کہا حضرت کچھ آسانی تو ہوئی ہے لیکن مزید دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے دوبارہ مراقبہ شروع کر دیا، مراقبے میں چلے گئے، پھر سر اٹھایا، کہا بھائی مجھے تو حکم ہو رہا ہے کہ اس کو کہو کہ بکری نکال دو۔ اس نے بکری نکال دی، ماشاءاللہ گھر میں کچھ اچھا ماحول بن گیا، مینگنیاں چلی گئیں، مرغے کی اذانیں چلی گئیں، بکری کا پیشاب چلا گیا، بکری کی میں چلی گئی، بہت ساری پریشانیاں چلی گئیں۔ پھر مہینے ڈیڑھ کے بعد آیا، بزرگوں نے پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا جی پہلے سے بہت بہتر ہے لیکن دعاؤں کی ابھی بھی درخواست ہے۔ وہ دوبارہ مراقبے میں چلے گئے، سر اٹھایا اور کہنے لگے بھائی حکم ہو رہا ہے کہ اب گدھے کو بھی نکال دو۔ تو جاتے ہی گدھے کو بھی نکال دیا۔ 2 دن کے بعد آیا، کہا حضرت اللہ کا شکر ہے اب تو مزے ہی مزے ہیں۔ کہا گھر تو تمہارا تنگ ہے؟ کہا نہیں تنگ نہیں، اللہ کا شکر ہے اتنا بڑا گھر ہے، مرغا بھی چلا گیا، گدھا بھی چلا گیا، بکری بھی چلی گئی، ان تینوں نے جو جگہ گھیر رکھی تھی نا وہ تینوں کی جگہ خالی ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑا سارا گھر دیا ہوا ہے۔ بے صبری انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کے سامنے وہ پریشانی ہوتی ہے جو آئی ہوئی ہے، اس وقت جو اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہیں وہ سوچ میں ہی نہیں ہے، وہ خیال میں ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ڈاڑھ میں درد ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن پیٹ میں تو نہیں ہے، کان میں بھی نہیں ہے، مثانے میں بھی نہیں ہے، معدے میں بھی نہیں ہے، پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گردوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آنتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوڑوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رگوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک کی طرف سے براہ راست آئے یا کسی انسان کے واسطے سے آئے، کسی انسان کے واسطے سے آئے، اس پہ انسان کو چاہیے کہ صبر کرتے ہوئے اللہ پاک کی طرف توجہ رکھے۔ یہ اس پریشانی سے نکلنے کا واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اور جب انسان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی آئے، کوئی نعمت آئے، کوئی اکرام آ جائے، کوئی انعام آ جائے، تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس میں یہ نہ دیکھے کہ نعمت بڑی ہے یا چھوٹی ہے، یہ نہ دیکھے۔ نعمت چھوٹی، کوئی چھوٹی نعمت چھوٹی نہیں ہے، ہر نعمت بڑی ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے ٹماٹر کی چٹنی اور روٹی پیش کر دی، تو آپ جو ہی ٹماٹر کی چٹنی اور روٹی کو دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ آج کچھ نہیں پکا کیا؟ گوشت کہاں ہے؟ مچھلی کہاں ہے؟ مرغی کہاں ہے؟ کہاں چلی گئی یہ ساری چیزیں؟ آپ فوراً یہ کہیں گے، جبکہ اس موقع پہ کیا چاہیے؟ اللہ تیرا شکر ہے، میں تو ٹماٹر کی چٹنی کے لائق بھی نہیں تھا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ کھا ہی نہیں پاتے۔ پنجاب میں ایک شوگر مل کا مالک ہے، شوگر مل کا مالک ہے، وہ مالک ہے خود شوگر مل کا، کتنے شہروں کو چینی تقسیم کرتا ہے، لیکن خود کو اللہ نے ایسی شوگر لگا رکھی ہے، ایسی شوگر کی بیماری لگا رکھی ہے کہ وہ ایک برفی بھی نہیں کھا سکتا۔ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن کچھ کھا نہیں سکتے۔ ہمارا جانا ہوتا ہے سوات مینگورا، وہاں مینگورا کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا ہے، تو وہ بیمار ہو گیا، اس کو اٹھا کے کہیں باہر ملک لے گئے۔ جب وہاں سے واپس آیا تو ہم لوگ ان کا حال پوچھنے کے لیے چلے گئے کہ بھئی کیسا حال ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپریشن ہوا نہیں ہوا، کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم حال پوچھنے گئے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے، بیمار نہیں لگ رہے تھے، اپنے چہرے سے بیمار نہیں لگ رہے تھے۔
کہنے لگے ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، انہوں نے چائے وائے پلائی، ہم اٹھ کے باہر آنے لگے تو میں نے ان کا جو ملازم تھا اس سے پوچھا کہ یہ ان کو بیماری کیا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، ان کو تکلیف تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی۔ کہا یار کسی کو بتانا نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں، بیماری یہ ہے کہ پاخانہ اس کے منہ سے آتا ہے، پاخانے کی جگہ سے نہیں آتا، یہ اس کو بیماری ہے۔ جب پاخانے کی حاجت پیدا ہوتی ہے تو منہ سے آتا ہے، پاخانے کی جگہ سے نہیں آتا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہ بہت علاج کرائے باہر ملکوں میں لیکن ٹھیک نہیں ہوا، اب بھی پاخانہ منہ سے آتا ہے۔ بتائیے اللہ کی کتنی نعمتیں۔ ہمارے نبی کا اللہ اکبر، ہمارے نبی کی عجیب دعا ہے جو ہمارے نبی کھانے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا میں اس بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کھلایا بھی، تو نے پلایا بھی، تو نے اسے ہضم بھی کر دیا، اور تو نے اس کو نکلنے کی جگہ سے نکالا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے بھائی بتاؤ نا، یہ سب کو یہ نعمت حاصل ہے سوائے ان کے، ان کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے جو بھی ملے اس پہ شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داود کے گھر والوں شکر کرو، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے۔ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے، قلیلا ما تشکرون۔ یہ لفظ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ اگر میں آپ کو روزانہ شربت کا گلاس بنا کے پلاؤں، آپ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، جو ہی آپ کو میں دیکھتا ہوں میں ساتھی سے کہتا ہوں بھائی ان کو شربت پلاؤ، آپ روزانہ شربت پی رہے ہیں، روزانہ شربت پی رہے ہیں، روزانہ شربت پی رہے ہیں۔ ایک دن آپ کو جو شربت پلایا تو وہ ذرا پھیکا سا تھا، تو آپ گرم ہو گئے کہ یار آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، پھیکا پھیکا شربت پلاتے ہو، میں کوئی تمہارے شربت کا بھوکا پیاسا ہوں کیا؟ بتائیے یہ مناسب ہے؟ بھئی آپ مجھے کون سے پیسے دے رہے ہیں میرے پیارے؟ روزانہ آپ کو مفت میں پلا رہے ہیں، اتنے دن سے اتنا اچھا شربت پی رہے ہیں، اس پہ تو کوئی بات نہیں، اور آج شربت کم پڑ گیا اور آپ کو شربت پھیکا ملا تو آپ چیخنے لگ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مصیبت بھیجوں تو صبر کرے، نعمت دوں تو شکر کرے۔ تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، کبھی بھی اللہ پاک کی کسی نعمت کو حقیر نہ جانیں، حقیر نہ جانیں۔ اگر کبھی بیوی نے بغیر استری کے کپڑے دے دیے تو غصے نہ ہوں، پہن لیا کریں۔ یہ استری تو اب بنی ہے، آج تک تو لوگ استری کے بغیر کپڑے پہنتے تھے، یہ استریاں تو اب آئی ہیں، تو دنیا کیسے زندگی گزار رہی تھی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیویوں کو طلاقیں دے دیں صرف اس لیے کہ کپڑے استری نہیں ہوئے۔ کتنے ایسے ہیں جو بیوی کی پٹائی کرتے ہیں اس لیے کہ کپڑے استری نہیں کیے، اس لیے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ روٹی میں نمک کم ہو گیا، روٹی پھیکی بن گئی، یا روٹی تھوڑی سی کچی رہ گئی، یا تھوڑی سی جل گئی، اسی پہ عورت کو مارنا شروع کر دیا۔
جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب کا فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. اور دل بھی چاہتا ہے نا آدمی کا، دل بھی چاہتا ہے آدمی کا. میں نے آپ کو اکرام کے لیے شربت کا گلاس پیش کیا، آپ نے پی کر مجھے کہا مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا احسان، میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے مجھے شربت پلایا، مجھے بہت پیاس لگی ہوئی تھی اور آپ کا شربت بھی بڑا عجیب تھا، واہ واہ مزہ ہی آ گیا. تو اب جب وہ یوں کہے گا کہ جی آپ کا شربت بھی بڑا عجیب تھا، مزہ ہی آ گیا، تو بتائیے اگر میرے پاس گنجائش ہے تو میں اپنے ساتھ والے سے کہوں گا نہیں کہوں گا بھائی بوتل بھی اسی کو دے دو جا کے گھر پی لے گا؟ بھائی کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ کہوں گا کہ نہیں کہوں گا؟ بس یہی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا. بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی تنگی ہے گھر میں، اللہ کا شکر ہے روزگار ہے، نوکری ہے، لیکن پورت نہیں ہے، تنخواہ پہلے ختم ہو جاتی ہے، مہینہ بھی باقی ہوتا ہے، پتہ نہیں پیسے کہاں چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. اس کی کتنی وجہ ہوتی ہیں؟ اس کی کتنی وجہ ہوتی ہیں؟ دو. یا تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس حلال طریقے سے نہیں آیا. حلال طریقے سے نہ آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے چوری کریں، آپ جا کے ڈاکہ ڈالیں، آپ جا کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں. اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور 8 بجے آپ کا پہنچنا طے ہے، آپ 8:30 بجے جا رہے ہیں تو آپ کی تنخواہ صحیح نہیں آ رہی. اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کر اپنے گاہکوں سے 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر بیچ رہے ہیں، آپ کے پیسے گھر میں ناجائز آ رہے ہیں. اور اگر آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں، وہ خرید ہے 50 کی، آپ اس کو 60 کی خرید بتا کر 70 روپے میں بیچ رہے ہیں، اس کو تو کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے بچے، جبکہ آپ کو 20 روپے بچے، تو آپ کی کمائی آپ کے گھر میں ناجائز آ رہی ہے. اگر آپ کے باپ فوت ہو گئے اور وہ اپنی جائیداد چھوڑ گئے اور آپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو آپ کی کمائی میں ان کا بھی حصہ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے. تو تنخواہ داروں اور کاروبار والوں کی ضرورتوں کا پورا نہ ہونا اور پیسوں کا کم پڑ جانا یا تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، یا اگر کمائی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر نہیں ہے. شکر نہیں ہے. نا شکرے کی ہر چیز میں ہمیشہ بے برکتی رہتی ہے. نا شکرے کی ہر چیز میں کیا رہتی ہے؟ بے برکتی رہتی ہے. اور جو آدمی ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہی رہیں گے، بڑھاتے ہی رہیں گے. اللہ پاک کا وعدہ ہے قرآن پاک میں. تو بھائی جو بھائی بھی اپنی آمدنی میں تنگی کا شکار ہے، اسے چاہیے کہ ان 2 باتوں میں غور کرے. کہیں ناجائز طریقے سے تو پیسے نہیں آ رہے، یا پھر میرے گھر میں ناشکری تو نہیں ہے. گرمی کا موسم ہے، آپ کے گھر میں فریج نہیں ہے اور باہر سے برف بھی ختم ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، کارخانے بجلی پہ چلتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، برف بھی نہیں جمی، لہٰذا بازار سے بھی نہیں مل رہی. اب آپ کو مٹکے کا پانی پینا پڑ رہا ہے، نلکے کا پانی پینا پڑ رہا ہے. آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ پاک آپ کو ٹھنڈا پانی بھی پلائے گا.
یا تو فریج دے دے گا یا بغیر فریج کے ہی آپ کو ٹھنڈا پانی عطا کر دیا کرے گا. یہ زبردست نسخہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں وظیفے، اعمال نہیں پوچھتے، وظیفے پوچھتے ہیں. اگر ہماری طبیعت شکر گزاری والی بن جائے، اگر ہماری طبیعت اللہ پاک کی ہر ادنا سے ادنا نعمت کی قدردانی والی بن جائے، خدائے پاک کی قسم ہمیں اللہ پاک اتنا دے گا کہ ہم سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا. تو وہی کیا خیال ہے، اپنی زندگی کے اندر ان دو چیزوں کو پیدا کریں، صبر اور شکر. یا دکھ ہے تو صبر کرو، دکھ ہمیشہ نہیں رہتے. مجھ سے جو بھی ساتھی کہتے ہیں نا کہ جی یہ پریشانی ہے، تو میں پہلی بات اس سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی، چلی جائیں گی، اس لیے گھبراؤ نہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موت کے بعد تو چلی جائیں گی، نہیں، موت سے پہلے ہی چلی جائیں گی. بہت سی پریشانیاں اتنی بڑی پریشانیاں ہوتی نہیں ہیں، انسان اس کو سوار کر لیتا ہے. انسان اس کو، بھائی سمجھو ذرا غور سے، انسان اس کو کیا کر لیتا ہے؟ سوار کر لیتا ہے. انسان کی نفسیات کا بڑا اثر ہوتا ہے، انسان کی اپنی سوچ کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی شدید اس کو سر میں درد ہے، لیٹا ہوا ہے، سر میں درد ہے، لیٹا ہوا ہے. ماں نے کہا بیٹا جاؤ آٹا نہیں ہے، جا کے آٹا لے آؤ. امی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اتنا شدید درد ہے، اور واقعی درد ہے، اور واقعی بھی نہیں اٹھا جا رہا. اسی حال میں چھت سے ایک کالا سانپ گر گیا اس کی چارپائی کے پاس. بتائیے اب اس سے اٹھا جائے گا کہ نہیں اٹھا جائے گا؟ اٹھا جائے گا یا چھلانگ مار کے بھاگے گا؟ چھلانگ مار کے بھاگے گا. سر کا درد اسے یاد رہے گا یا بھول جائے گا؟ بھول جائے گا. چھلانگ مار کے بھاگے گا سیدھا سین میں، اور وہاں جا کے اس کو خیال آئے گا ارے مجھے تو سر میں درد تھا، میں تو بھول ہی گیا. ایسے ہوتا ہے. اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بیمار تھے بہت زیادہ. تو ایک اور بزرگ ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو پتہ چلا کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب بیمار ہیں، تو وہ اپنے علاقے سے ٹرین میں چل کر آئے ان کا حال پوچھنے کے لیے. جو ہی دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شدید بیماری میں مبتلا تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جو ہی حضرت مدنی کو دیکھا ایک دم چھلانگ مار کے چارپائی سے ان کے استقبال کے لیے دروازے تک آ گئے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کی اس پھرتی، اس چستی کو دیکھ کے ایک شعر پڑھا عربی کا، تعاللت کئی اشجا وما بک علت، تعاللت کئی اشجا وما بک علت تریدین قتلی ما ظفرت بذالکی. تو اصل میں بیمار تھا نہیں، تو بیمار بن گیا تھا، اور تو نے بیماری کا بہانہ اس لیے بنایا تھا کہ چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ بیماری کا بہانہ کر کے مجھے بیماری کی خبر پہنچا کر اس غم میں مجھے مار دے. لیکن شکر ہے کہ میں مرا نہیں ہوں. لیکن یہ تھا سارا تیرا ڈرامہ. یہ حضرت مدنی نے کہا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو، یہ سارا تیرا ڈرامہ تھا، تو کہہ رہا تھا اٹھا ہی نہیں جا رہا، یہ دیکھ تو کیسے بھاگ کے آیا ہے. تو حضرت مولانا زکریا صاحب نے بھی جواب میں ایک اردو میں شعر پڑھا اور کہا، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ بہار، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ بہار، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. تو بعض دفعہ انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے.
کبھی بھی اور جب کوئی پریشانی سوار ہو جائے نا، پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں کب ختم ہوگی، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ جب یہ کیفیت بن جائے تو پل پل سال بن جاتا ہے، پل پل سال بن جاتا ہے، لمحہ لمحہ سال بن جاتا ہے۔ بھائی جو باتیں کر رہا ہوں آپ کے دل کو لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی؟ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب انسان پریشانی کو اپنے اوپر سوار کر لے تو پھر لمحہ لمحہ اس کا سال بن جاتا ہے، پل پل اس کا سال بن جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ آخر کب ختم ہوگی، پتہ نہیں آخر کب جان چھوٹے گی اس سے۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے نا پریشانی ہے، تو میں سے کہتا ہوں ہمیشہ نہیں رہے گی، چلی جائے گی۔ ایک دن آئے گا کہ تجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ تجھ پہ یہ پریشانی آئی تھی۔ زندگی میں بہت سے صدمے انسان ایسے اٹھاتا ہے کہ جب وہ صدمے آتے ہیں تو انسان مرتے مرتے بچتا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ایسے اسے بھول بھلیاں کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی حال آیا ہی نہیں تھا۔ جب مائیں مرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس گھر میں اب کیسے رہا جائے گا۔ جب باپ مرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس گھر میں اب کیسے رہا جائے گا۔ جگہ جگہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ در و دیوار اس کی نشانیاں ہیں، اس کے بغیر کیسے رہا جائے گا۔ لیکن زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ سالہ سال نہیں، دنوں میں ہی انسان کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پریشانی، کسی اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش اور حال کو دل پہ اور دماغ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ نہیں رہے گی، چلی جائے گی۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان پہ ایک دفعہ ایک پریشانی آئی۔ اچھا، اس پریشانی سے پہلے ان بزرگوں کی جو زندگی تھی وہ بادشاہانہ تھی، بادشاہانہ زندگی تھی۔ تو میں وہاں موجود تھا، ایک ساتھی نے کہا حضرت کیا حال ہے؟ یہ اس وقت پوچھا جب ان پہ پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ کہا حضرت کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، جو حال تم دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وہ بھی ہمیشہ نہیں رہا، جو بادشاہانہ زندگی تھی وہ بھی ہمیشہ نہیں رہی، ختم ہو گئی۔ اب یہ جو آیا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، بس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کب جاتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آسانیوں کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ انتظار کرنا کہ کبھی تو آسانی آئے گی، کبھی تو یہ پریشانی دور ہوگی، کبھی یہ مصیبت ہٹے گی، کبھی تو یہ مشکل آسان ہوگی۔ اس انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم میں سے کوئی دکھی ہے تو اللہ کی طرف سے آسانیوں کا انتظار کرے، عبادت ہے، اور صبر کرے۔ اور اگر اللہ پاک نے کسی کو خوشی دی ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور مغرور نہ ہو ورنہ اللہ چھین لیں گے۔ شکر کریں گے، عاجزی اور تواضع کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتے رہیں گے۔ مغرور ہوں گے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔